بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 41 تاکید کا بیان انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ توابع کا جو بیان ہے، 5 توابع ہیں، تو یہ ہمارے جاری الساری ہیں، تو اس کا آج تیسرا ٹاپک تاکید کا بیان انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، دلچسپ اور معلوماتی سبق ہے، اور یہ سبق بھی جو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جملوں کے اندر، تراکیب کے اندر، تو اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے بہت زبردست ایک لغوی بحث اس کے اوپر کی ہے، تاکید کے اوپر۔ تو حاشیے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ تاکید ایک تو حمزہ، کاف اور دال کے ساتھ، یعنی محموز الفا کے طور پر اگر آپ جو اس کو عام طور پر دیکھتے ہیں، ایک تو وہ معروف اور مشہور ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وَيُقَالُ التَّوْكِيدُ، یعنی حمزہ، کاف، دال کے ساتھ بھی ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ واو، کاف اور دال، یعنی مثال واوی کے طور پر بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے ایک اضافی چیز بیان کی۔ آگے یہاں پر انہوں نے تعریف بیان کی ہے، جو تابع آج کا ہمارا تاکید، اس کی آگے باقاعدہ انہوں نے 1.5 لائن کے اندر تعریف بیان کی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس تعریف کو آپ نے سماعت کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس کو میں مثالوں سے عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو یہ تعریف زیادہ سمجھ آئے گی۔ تو پہلے تعریف سماعت کریں۔ فرماتے ہیں التأکید تابع يدل على تقریر المطبوع فيما نسب الیہ او على شمول الحکم لكل فرد من افراد المطبوع۔ یہاں تک یہ 2 حصوں سمیت انہوں نے پوری تعریف بیان کی۔ فیما نسب الیہ تک پہلا حصہ ہے، اس کو اچھی طرح سماعت کریں۔ فرماتے ہیں تاکید ایسا تابع ہے جو مطبوع کی پختگی پر دلالت کرتا ہے، مطبوع کے پختہ ہونے پر، ثابت کرنے پر یا ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کس معاملے میں؟ فیما نسب الیہ، اس معاملے میں، اس چیز میں جس کی نسبت مطبوع کی طرف کی گئی ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھے، مثال حاشیے میں انہوں نے بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں جاءنی زید، اب یہ ایک جملہ تھا، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا۔ اب یہ اس کے ساتھ تاکید نہیں ہے، یعنی پیچھے جملہ ہے جاءنی زید نفسہ، یہ مین مکمل جملہ ہے، لیکن اگر اس کی ہم تاکید نہ لے کے آتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ یہ ذہن میں آنا تھا، احتمال ہونا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی زید خود نہ آیا ہو، یعنی نفسہ جو قید ہے، یہ تاکید ہے، یہ اگر نہ لگاتے، سمپل جملہ ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْلَكَ جَاءَنِي زَيْدٌ، اگر یہ جملہ ہوتا کہ جَاءَنِي زَيْدٌ، اب اس میں احتمال ہونا تھا کہ بھائی زید اگرچہ لفظ میں لکھا ہوا ہے، جملے میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ زید نہیں آیا بلکہ اس کا غلام آ گیا ہو، یا اس کا کوئی خط آ گیا ہو، اس کا کوئی قاصد آ گیا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مجازی طور پر زید کا نام لے دیا، جس طرح کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی سیٹھ نے کوئی کام کیا، یا اس نے کوئی حکم دیا، یا اس کے غلام نے کوئی کام کیا، تو نام بڑے کا لے لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ احتمال ہو کہ یہ زید کا نام اس طور پر ہے کہ اس کے غلام نے کام کیا ہے، یا اس کا کوئی قاصد آیا ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ تو جب اس کی تاکید لے آئے تو یہ احتمال ختم ہو گیا کہ بھائی یہاں مجازی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی قاصد یا غلام وغیرہ والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ زید نے بنفس نفیس یہ خود کام کیا ہے آنے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو یہی انہوں نے اوپر بیان کیا کہ تاکید کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے، یا تعریف کے اندر جو پہلا حصہ ہے وہ آپ نے بھی جو مثال کے ساتھ سماعت کیا، دوبارہ اوپر دیکھیں کہ تاکید ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے ثابت ہونے پر، مطبوع کے ثابت کرنے پر، کس معاملے میں؟ اس چیز میں جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ اب یہاں پر نسبت کس چیز کی گئی تھی مثال میں؟ آنے کی، یعنی زید آیا۔ تو اب نفسہ کی جو قید لگائی، تاکید لگائی، تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس نے جو زید کی طرف جو مجیت یعنی آنے کا جو نسبت کی گئی ہے، تو اس نے اس کو ثابت کر دیا، پختہ کر دیا کہ بھائی واقعی یہی آیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بندہ نہیں آیا، یعنی اور جو ذہن میں آپ کا ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، احتمال آ رہے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ زید خود ہی آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اعلیٰ تقریر المطبوع کا مراد ہے، جو میں نے یہاں مثال سے وضاحت کی۔ امید کرتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح کا آگے بھی احتمال پیدا ہوتا ہے، وہ خود بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا، کہتے ہیں او علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع۔ اس کا بھی آپ نے عبارت اسی طرح اس کا دیکھنا ہے، یعنی التاکید تابع یدل علی شمول الحکم، اس طرح فرماتے ہیں۔ اور تاکید ایسا تابع ہے، یا سے ترجمہ کرنا ہے او سے، اور تاکید ایسا تابع ہے
جو دلالت کرتا ہے مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شمول کا، یعنی مطبوع کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے ہر فرد کے لیے یہ حکم شامل ہے. یعنی اگر تقید نہ لے کے آتے تو پھر احتمال تھا کہ بھائی 100 میں سے 30 بندے آئے ہوں، 50 بندے آئے ہوں، 60 بندے ہوں، لیکن تقید لگا دی ہے تو اب 100% بندوں کو وہ شامل ہوگا. مثال سمجھیں آپ کو واضح ہو جائے گا. جیسے کہتے ہیں جاءنی القوم کلہم، میرے پاس ساری کی ساری قوم آئی. اب یہاں پر کلہم تقید ہے، ٹھیک ہے، مؤکد پیچھے والا جملہ ہے اور آگے والا کیا ہے؟ تقید. یعنی جاءنی القوم، اب قوم مؤکد اور آگے تقید. اسی طرح اوپر والی جو مثال میں نے سمجھائی اس میں بھی جاءنی زید نفسہ، نفس زید یہ مؤکد اور اس کی تقید تھی نفسہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو پچھلے آپ نے توابع پڑھے اس کے اندر بھی تھا نا کہ معطوف علیہ معطوف، تو یہاں پر بھی اسی طرح دو نام ہوں گے، مؤکد اور تقید. اچھا، تو اب یہاں پر جو دوسری مثال علی شمول الحکم پر ہے، تو یہاں پر جاء القوم کلہم، اب کلہم اب ہٹائیں تو پھر یہاں پر کیا تھا؟ میرے پاس قوم آئی. تو اب قوم آئی تو اس میں احتمال تھا کہ جناب ایک محلے کے اندر ایک قوم رہتی ہے، ایک گاؤں میں قوم رہتی ہے. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ میرے پاس قوم آئی، تو ساری قوم مراد نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے جناب اکثر افراد مراد ہوں گے، یا مطلب استعداد کے، یعنی مکمل نہیں ہوں گے بلکہ اس کم ہوں گے، تو یہ اکثر مراد ہوگا. لیکن جب تقید لے آئے، کلہم لے آئے، تو یہ پھر کیا فائدہ ہوا؟ اوپر تعریف کے اندر یہی انہوں نے بیان کیا کہ علی شمول الحکم لکل فرد من افراد المطبوع، مطبوع کے افراد میں سے ہر فرد کے لیے حکم کے شمول کا کے فائدے پر دلالت کرتے ہیں. یعنی تو اب یہاں پر بھی کلہم کے جو تقید لے کے آئے تو اس سے بھی فائدہ کیا ہوا کہ جو ذہن میں سوال یا احتمال آ رہا تھا کہ یہاں پر کل نہیں مراد ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اکثر قوم مراد ہو، مجازی طور پر یہاں پر ساری قوم کی طرف نسبت کی گئی ہے، تو اس نسبت اور اس احتمال کو دور کرنے کے لیے یہاں پر تقید لے کے آئے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں بطریقی اطلاق اسم الکلی علی الاکثر، یعنی یہ جو ایک احتمال تھا تو یہ احتمال آپ کا رفع کرنے کے لیے تقید لے کے، اور تقید کا بھی فائدہ کیا ہوا کہ جتنے بھی مطبوع کے افراد ہیں تو سب ہر فرد کو وہ کیا ہو؟ شامل ہو. تو یہی انہوں نے دو چیزیں اوپر بیان کی ہیں تعریف کے اندر. پہلی چیز آپ نے لغو مثال کے ساتھ سماعت کی فی ما نصب الیہ والی، اور دوسری جو حکم کے شمول کا فائدہ دینے کے لیے وہ آپ نے جاء القوم کلہم یہ مثال کے ساتھ آپ نے سماعت کی. تو یہی دو چیزیں ہیں اس تعریف کے اندر، اور دونوں کو مثال کے ساتھ انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے. آگے تاکید کی تقسیم کاری بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَالتَّأْکِیدُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، تاکید دو قسموں پر ہے، یعنی تاکید کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں لفظی، نمبر ایک ہے لفظی، دوسری ہے معنوی، وہ اگلے صفحے پر ہے. تو پہلی کو لفظی کیوں کہتے ہیں اور پھر اس کی آگے کیا وضاحت ہے؟ کہتے ہیں لفظی وہو تقریر اللفظ الاول نحو جاءنی زید زید وجاء جاء زید. نمبر ایک ہے لفظی. لفظی کو لفظی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ کی طرف منسوب ہے، یعنی لفظ آپ ڈبل لے آئیں گے، تکرار کے ساتھ لے آئیں گے تو وہ تقید بن جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر پختگی والا معنی بن جائے گا، پختہ کرنے والا معنی بن جائے گا. تو کہتے ہیں جس طرح خود ہی بیان کیا، کہتے ہیں وہو تقریر اللفظ الاولی، اور یہ لفظ اول کے تکرار کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی تقید لفظی جو ہے تو یہ آپ پہلا لفظ یعنی جو مؤکد ہوگا اس کو آپ دوبارہ لیں گے تو مؤکد تقید مل کر یہ تکرار لفظ ہو گیا. تو یہ اول لفظ کا تکرار جب ہوا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہ تقید لفظی طور پر انہوں نے بیان کر دیا. جیسے کہتے ہیں جاءنی زیدن، یہ ایک جملہ تھا لیکن زیدن جو ہے اس کو آپ ڈبل لے آئیں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہ تقید لفظی کے طور پر ہوگا. اسی طرح جاء زیدن، یہاں پر جاء فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کو پیچھے تھا اسم کو، اب ہے فعل کو، تو فعل کو تکرار کے ساتھ لے آئے تو آپ یہاں پر یہ تقید لفظی کے طور پر انہوں نے دو مثالیں بیان کی ہیں. اب انہوں نے اس کے حاشیے میں کچھ چیز بیان کی ہے کہ یہاں پر یہ تقید لفظی اور کیسے کیسے آتی ہے. کہتے ہیں وفی الاسماء والافعال والحروف والجمل، یعنی اسماء کے اندر بھی ہوتی ہے، افعال کے اندر بھی ہوتی ہے، حروف کے اندر بھی ہوتی ہے، جملوں کے اندر بھی. اس کی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. جاءنی زیدن زیدن، یہ آپ نے اوپر بھی مثال دیکھی ہے کہ یہاں پر زید یہ اسم ہے اور اسم کے تکرار کے ساتھ، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اوپر. پھر ہے فعل کے ساتھ، اس کی بھی اوپر مثال تھی جاء زیدن، یہاں پر ضرب زیدن، یہاں پر بھی یہ مثال موجود ہے. یا پھر اس کو مجہول کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں ضرب زیدن. تو پھر اسی طرح آگے حرف کی مثال ہے ان زیدن قائم، یہاں پر تینوں ہوگی. پھر انہوں نے جملے کی مثال نہیں دی، تو جملے کے آپ اپنے طور پہ بنا سکتے ہیں. جملہ پھر دو طرح کا ہوتا ہے، اسمیہ اور فعلیہ. تو اسمیہ کی مثال بنا لیں جیسے زیدن قائم، یا جملہ فعلیہ بنانا چاہیں تو جاء زیدن، تو یہ جملے کی مثال ہوگی. پھر انہوں نے ایک نیچے اپنے طور پر بیان کیا وقت تزاد فی تاکید لفظی حرف عطف، یعنی کبھی حرف عطف کی بھی زیادتی کر دی جاتی ہے. یعنی تقید لفظی کے اندر جس طرح کلا سوف تعلمون، یہ ایک جملہ تھا
پھر درمیان میں سما لے کے آئے تو پھر جملہ دوبارہ رپیٹ کر دیا کلا سوف تعلمون، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس طور پر بھی یہ تاکید لفظی ہوتی ہے. تو یہاں تک جو ابھی تک ہم نے سبق پڑھا ہے تعریف کے 2 جز، ٹھیک ہے، اس کی مثالوں کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی میں نے. پھر تقسیم کاری کے اندر پہلی جو قسم تھی تاکید لفظی، تو اس کی میں نے کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی کہ تاکید لفظی کس کس انداز میں ہو سکتی ہے، اور اس کی مثالیں جو نیچے سے میں نے عرض کرنے کی کوشش کی. اور آگے اس کی دوسری قسم تاکید مانوی کا ذکر کرتے ہیں، ومعنوی، اور دوسری قسم تاکید مانوی. اب تاکید مانوی کو مانوی کیوں کہتے ہیں؟ تو اب اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، جس طرح کہ آگے آ رہے ہیں، تو ان الفاظ سے ہی معنی کے طور پر ہمیں تاکید کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جس طرح پیچھے مثال آپ نے جاء القوم کلہم، یہاں پر کلہم یعنی میرے پاس ساری کی ساری قوم آئی. اب یہاں پر کل نے یہ معنوی طور پر ہمیں فائدہ دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آگے الفاظ جو آ رہے ہیں تو یہاں پر معنوی طور پر ہمیں تاکید کا فائدہ حاصل ہوتی ہے. پیچھے جو تھا تاکید لفظی کے اندر، وہاں اسم فعل حرف یہ جملے کا تکرار کرنے سے تو وہ کیا ہوتا، جو تاکید کا فائدہ حاصل ہوتی تھا، تو وہ اسی وجہ سے اس کو لفظی کہتے تھے. اب یہاں پر معنوی کو معنوی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر معنی کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال اب اس کی تعریف کیا ہے تاکید معنوی کی، یا اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، یہ چند مخصوص الفاظ، معدودہ مطلب چنے ہوئے، تو چند گنے چنے الفاظ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. یعنی تاکید معنوی چند گنے چنے یا مخصوص الفاظ سے حاصل ہوتی ہے. ان میں سے 2 پہلے بیان کریں گے، اسی طرح پھر آگے آہستہ آہستہ جتنے بھی بیان کریں گے تو ان کا انداز یہ ہوگا کہ جتنے انہوں نے پہلے ذکر کریں گے ان کا پھر پورا یہ ڈیٹیل بیان کریں گے کہ یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا گہرائی ہے. تو پہلے 2 ہیں النفس والعین، یعنی النفس اور العین. اب یہ کن کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصیغۃ والضمیر. کہتے ہیں واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے. یعنی آپ ایک بندے کے لیے اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ نفس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی صیغہ. اسی طرح تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح العین جو لفظ ہے اس اسم کو بھی آپ اس کے تینوں کے لیے، یعنی واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں باختلاف الصیغۃ والضمیر، پھر آپ کو صیغہ بھی بدلنا پڑے گا، ضمیر بھی بدلنی پڑے، ٹھیک ہے. صیغہ اور ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، یعنی بدلنے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب آگے مثالیں بھی اسی طرح انہوں نے دی ہوئی ہیں، ان کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ سارا واضح ہو جائے گا. اب انہوں نے اوپر کیا کہا تھا؟ واحد کے لیے. تو اب پہلے واحد کی مثال دیتے، کہتے ہیں جاءنی زید نفسہ. اب زید یہ مذکر ہے، مفرد ہے، تو نفس یہ مفرد ہے اور مذکر ہے، ہو ضمیر یہ مذکر ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر یہ ساری چیزیں پائی گئی، یعنی واحد کے لیے بھی ہے اور صیغہ بھی مفرد ہے اور ضمیر بھی، ٹھیک ہے. تو یہی انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ باختلاف الصیغۃ والضمیر. پھر آگے تثنیہ کی مثال ہے الزیدان، ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ جاءنی زید نفسہ، یہ تو مثال ہوگی کلیئر، یعنی ایک دفعہ ہی نفسہ ہوا ہے اور زید بھی ایک دفعہ ہے. آگے ہے زیدانی تثنیہ، پھر آگے ہے انفسہما اور اوس کے بعد ہے نفساہما. یہاں پر حرف عطف کے ساتھ 2 دفعہ یہ لے کے آئے ہیں. آگے جمع والی مثال میں پھر 1 دفعہ ہے، یعنی مفرد میں بھی 1 دفعہ نفس ہوتا اور جمع میں بھی الزیدون انفسہم ہے. لیکن جو درمیان میں تثنیہ والی مثال ہے اس میں انفسہما اور نفساہما یہ 2 دفعہ کیوں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے سماعت کرنا ہے، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اس کو سمجھیں کہ کہتے ہیں جاءنی الزیدانی انفسہما اور او نفساہما. اب اس میں ایک اختلاف کی طرف اشارہ ہے. اختلاف یہ ہے کہ ایک ہے جمہور نحوی حضرات، یعنی جمہور مطلب ایک جو بڑا گروہ ہے، مین گروہ، وہ کہتے ہیں کہ جب النفس اس کی، یا اسی طرح آگے والا عین جو لفظ آ رہا ہے اس کی جب آگے اضافت کریں گے نا، یعنی تثنیہ کے طور پر جب یہ استعمال ہو رہا ہوگا تو وہاں پر اس کا جو صیغہ ہوگا وہ جمع کا آئے گا. یہ جمہور کہتے ہیں. اور جو بعض حضرات ہیں نحوی وہ کہتے ہیں کہ بھائی تثنیہ کے لیے تثنیہ آئے گا. اس لیے اب انفسو انہوں نے دونوں ہی قول ذکر کر دیے ہیں. یعنی انفسو یہ آپ کو پتہ ہے نفس کی جمع ہے انفس، ٹھیک ہے. تو یہ انفس یہ جمع ہے اور آگے ہما یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الزیدان تثنیہ ہے. تو یہاں پر جاءنی زیدانی الزیدانی، ٹھیک ہے، انفسہما. اب یہ مثال ہو جائے گی جمہور کے مطابق. اور اگر جو مثال لیں جاءنی الزیدانی نفساہما، یہ ہو جائے گی بعض نحوی جو حضرات ہیں ان کے مطابق، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب تثنیہ کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی یہ تاکید تو وہاں پر صیغہ بھی تثنیہ کا ہوگا، ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو یہ والی مثال. اسی طرح نیچے ایناہما اور اعینہما، یہاں پر بھی یہی اختلاف ہے، یہی اعتراض ہے، یہی جواب ہے. تو یہی آپ نے وہاں پر یاد رکھنا ہے. تو بہرحال دوسری مثال تثنیہ والی کہ جاءنی الزیدانی انفسہما اور او نفساہما. اب یہاں پر نفسا اور اسی طرح اینا، تو یہ اصل میں تھا نفسانی تثنیہ تھا،
آگے ضمیر کی طرف اضافت ہوئی تو نون تثنیہ گر گیا. اسی طرح عین سے عینانی تثنیہ تھا تو عینانی آگے ضمیر گری، جب اضافت ہوئی تو ضمیر گر گئی تو عیناہما ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ عینانی اور نفسانی تھا تو یہاں پر اضافت کی وجہ سے نون گرا ہے. تو بہرحال جو مین اختلاف تھا وہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ 2 دفعہ تثنیہ کی مثال میں کیوں ہے، انفسہما اور نفسہما، اور اسی طرح اعینہما اور عیناہما، یہ کیوں ہے، یہ آپ نے سماعت کر لی. پھر آگے جمع کی مثال ہے، کہتے ہیں جاءنی الزیدون انفسہم. اب یہاں پر یہ جمع کی مثال ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھنا کیا ہے، وہ جو اوپر انہوں نے بیان کیا ہے کہ للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصیغۃ والضمیر، یعنی یہ النفس اور العین یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی آپ نے مثالیں دیکھ لی، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ باختلاف الصیغۃ والضمیر، یعنی صیغہ بھی چینج ہوتا ہے، ضمیر بھی چینج ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا، نفس مفرد میں نفس آیا ہے، تثنیہ میں آپ نے دیکھا اس میں اختلاف، اور جمع میں بھی جمع کے طور پر آیا ہے. تو یہی انہوں نے اوپر جو چیزیں بیان کی ہیں یہ آپ کے سامنے آ گیا، یعنی واحد تثنیہ جمع ان کے لیے استعمال ہوا، پھر صیغہ بھی چینج ہوا، ضمیریں بھی چینج ہوئیں. ٹھیک ہے، اب نفسہ میں مفرد کی ضمیر تھی، انفسہما اور نفساہما اس میں تثنیہ کی ضمیر تھی، انفسہم اس میں جمع کی ضمیر تھی. ٹھیک ہے، صیغہ بھی چینج ہوا، پھر صیغے میں اختلاف تھا تثنیہ کے طور پر، وہ آپ نے سماعت کیا. تو یعنی جتنی بھی چیزیں للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصیغۃ والضمیر میں انہوں نے بیان کی ہیں وہ ساری میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. وکذالک والی مثال آپ نے خود غور کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ کیسے ہے. کہتے ہیں وکذالک عینہ واعینہما اور او عیناہما واعینہم. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ نے اسی طرح غور کرنا ہے. پھر یہ مثالیں تھیں مذکر کے طور پر. ٹھیک ہے، آگے مؤنث کے طور پر مثالیں ہیں، یہ بھی آپ نے خود ہی غور کرنا ہے. وقت بچاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، جاءتنی ہند نفسہا وجاءتنی الہندانی انفسہما اور او نفساہما. پھر جمع کی مثال کہتے ہیں وجاءتنی الہندات انفسہن. اب یہ ساری مثال جو ایک میں نے مثال عرض کرنے کی کوشش کی ہے سمجھانے کی، جاءنی زید نفسہ والی جو اس پر باتیں ہوئی ہیں، اسی طرح آپ نے مذکر کی اگلی مثال اور اسی طرح مؤنث کی مثالوں پر آپ نے غور کرنا ہے اور ان کے اوپر آپ نے خود ہی اجرا کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی. تو بہرحال پھر ایک انہوں نے حاشیے میں وضاحت کی ہے کہ او نفساہما والی، کہ یہ جو اوپر میں نے اختلاف عرض کیا نا کہ جمہور کا اور جو بعض حضرات کا اختلاف تھا کہ تثنیہ کے طور پر وہ صیغہ کیسے یوز کرنا ہے. اس کے اوپر انہوں نے نیچے ایک بہت زبردست بات بیان کی ہے. کہتے ہیں جب اذا اکد بالنفس والعین المثنى ففیہما ثلاث لغات، یعنی جب النفس اور العین ان کے ساتھ جب آپ تثنیہ کے طور پر اس کو تقید کے اندر لے کے آئیں گے تو وہاں پر اس کے اندر 3 طرح کی لغت آتی ہیں. یعنی آپ اوپر تو تھا نا کہ جمع جمہور کے نزدیک تھا اور بعض کے نزدیک تھا تثنیہ کے طور پر لیں گے، لیکن یہاں پر انہوں نے 3 لغتیں بیان کی ہیں، الجمع والافراد والتثنیۃ. یعنی جمع کا بھی لے سکتے ہیں، افراد یعنی واحد کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، تثنیہ کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر مفرد والی بات ایکسٹرا ہے، باقی جمہور کے نزدیک جمع اوپر آپ نے دیکھ لی اور جو تثنیہ تھی وہ بعض کے نزدیک تھی. پھر کہتے ہیں افصحوا الجمع. اس میں جو جمع کا استعمال ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ زیادہ فصیح ہے. بہرحال دونوں طریقے اوپر آپ نے استعمال کیے اور 3 طریقے انہوں نے نیچے یہاں پر بیان کیے ہیں. آگے مزید 2 الفاظ آپ کے سامنے بڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں وکلا وکلتا للمثنى خاصۃ نحو قام الرجلان کلاہما وقامت المرأتان کلتاہما. اور فرماتے ہیں کلا اور کلتا، یعنی کلا اور کلتا یہ تثنیہ کے لیے خصوصی طور پر یعنی خاص طور پر یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اوپر والے النفس اور العین یہ واحد تثنیہ جمع کے لیے استعمال ہوتے تھے، اس کی ڈیٹیل آپ نے پڑھ لی. یہ جو ہیں یہ صرف کس کے لیے استعمال ہوں گے؟ تثنیہ کے لیے. اور اس میں بھی ایک علیحدہ پارٹیشن آپ کے سامنے موجود ہے کہ کلا یہ مذکر کے لیے اور کلتا یہ مؤنث کے لیے. یعنی اس کے اندر آپ تا دیکھ رہے ہوں گے کلتا میں، تو یہ مؤنث کے لیے جب آپ نے تاکید لے کے آنی ہے اور وہاں پر تثنیہ کے لیے جب ہوگی تو وہاں پر آپ نے کلا نہیں لے کے آنا. مؤنث کے لیے ہے تو کلتا یوز کریں گے، مذکر کے لیے ہے اور تثنیہ کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ کلا کریں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ 2 جو صیغے ہیں 2 الفاظ ہیں یہ الگ الگ طور پر تثنیہ کے لیے ہیں، مذکر کے لیے علیحدہ، مؤنث کے لیے علیحدہ. تو یہی انہوں نے بیان کیا. آگے مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں قام الرجلان 2 آدمی کھڑے ہوئے. تو اب یہاں پر 2 ہیں، تثنیہ ہے، مذکر ہے، تو مذکر کے لیے اوپر والا استعمال ہوگا پہلا کلاہما. ٹھیک ہے، ضمیر تو ساتھ آنی ہے تو کلاہما، تو یہ تثنیہ والا مذکر کے طور پر. آگے مؤنث کی مثال ہے تو مؤنث کے لیے الگ، چونکہ اوپر میں نے عرض کیا تو یہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے اس کا لے آئے. کہتے ہیں قامت المرأتان کلتاہما. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کلتا تو ضمیر تو آگے آنی ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا
مونس کے لیے، پیچھے مذکر کے لیے آگے مونس کے لیے، یعنی جس طرح کی استعمال ہو رہا ہوگا، جس طرح اس کا موقع ہوگا اسی طرح اس کا تاکید لے آئیں گے۔ اچھا، اب یہ تو تھا عام طور پر جو مونس تثنیہ ہوتا ہے۔ اب بس اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جملہ، یعنی ایک جملہ ہو مفرد والا تو اس کے اوپر دوسرا ایک آپ اس کا عطف کر دیں۔ مثال کے طور پر قام زید و عمر، یعنی زید اور عمر کھڑے ہوئے، اب یہ دو ہو گئے، یعنی زید کھڑا ہوا و عمر اور عمر کھڑا ہوا، لیکن ایک جملے کے اوپر ان کا عطف ہو رہا ہے۔ اب بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قام زید و عمر کلاہما، ٹھیک ہے، اگرچہ یعنی یہ علیحدہ علیحدہ ہے لیکن یہ عطف کے طور پر جب یہاں پر تثنیہ کا معنی پیدا ہو گیا تو یہاں پر آپ ضمیر کو، اس کو کلا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مونس کی مثال میں بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قام زید و عمر کلاہما، تو یہاں پر یہ اسی تثنیہ کے طور پر اس کو شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے تو یہاں پر ضمیریں جو استعمال کی نا، یعنی جو انہوں نے مثالیں دی ہیں، قام الرجلان کلاہما، اسی طرح کلتاہما، اب انہوں نے اس کے اوپر بھی بہت زبردست نیچے ایکسٹرا بات بیان کیا، کہتے ہیں یہ غائب، مخاطب اور متکلم تینوں طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں، یعنی جس طرح قام الرجلان کلاہما، اب رجلان یہ اسم ہے اور اسم غائب کے منزلہ میں ہوتا ہے، تو یہاں پر کلاہما یہ غائب والی ضمیر کے طور پر آ گیا۔ اسی طرح مونس کی مثال انہوں نے نیچے دی ہوئی ہے، قامت المرأتان کلتاہما، یہ تو اوپر بھی آپ نے استعمال کر لی۔ آگے جو ایکسٹرا بات انہوں نے بیان کی ہے مخاطب اور متکلم والی، کہتے ہیں قمتما کلاکما او کلتاکما، اب قمتما خطاب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور کلاکما ضمیر بھی خطاب کی آ گئی اور کلا مذکر کی، اور قمتما یہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع وہ جو صیغہ ہے، تو یہاں پر اسی طرح تثنیہ کا جو صیغہ ہے تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، تو اب قمتما کلاکما یہ مذکر کے طور پر ہو گیا، پھر اسی طرح اسی کے اوپر عطف کرتے ہوئے کہتے ہیں قمتما کلتاکما، ٹھیک ہے، یعنی کلتاکما یہ مؤنث کے طور پر ہے، اور جو پیچھے قمتما ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال جی آگے خطاب، یہ خطاب کی مثالیں ہوئی، اب آگے ہے متکلم، ٹھیک ہے، متکلم کے طور پر، یعنی قمنا ہم، تو یہ قمنا تو آپ کو پتہ ہے تثنیہ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، یعنی خطاب جو متکلم کا صیغہ، یہاں پر چونکہ ہم تثنیہ کے طور پر اس کو مراد لیں گے تو قمنا کلانا، یہ تثنیہ مذکر ہو گیا تثنیہ، اور آگے قمنا کو اگر مؤنث کے طور پر لیں تو آگے ہو جائے گا کلتانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ایکسٹرا چیز بیان کی ہے، اوپر عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور آگے آپ عربی عبارات جب بڑی پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اس طرح دیکھنا ملے گا۔ بہرحال آگے آئیے آخری سٹیپ کی طرف، کہتے ہیں وَكُلٌّ وَأَجْمَعُ وَأَقْطَعُ وَأَبْطَعُ وَأَبْسَعُ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى بِاخْتِلَافِ الضَّمِيرِ فِي كُلٍّ وَالصِّيغَةِ فِي الْبَوَاقِعِ۔ آگے اس کی مثالیں ہیں وہ مرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں اور کل اور اجمع، اقطع، ابطع، ابسع، یہ سارے جو 5 الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں لغیر المثنى باختلاف الضمیر فی کل، کہتے ہیں یہ تثنیہ کے غیر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی تثنیہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، مفرد اور جمع کے لیے استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، باختلاف الضمیر، ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، فی کل یعنی کل، یعنی ٹوٹل 5 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کل، اجمع، اقطع، ابطع، ابسع، ان 5 الفاظ میں کہتے ہیں یہ استعمال، پہلی بات یہ استعمال ہوں گے کن کے لیے، کہتے ہیں یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے ہوں گے، لغیر المثنى یعنی تثنیہ کے علاوہ کے لیے استعمال ہوں گے۔ پہلی بات ان 5 کے لیے کیا ہوئی کہ یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے استعمال ہوں گے، مطلب یہ کہ مفرد اور جمع کے لیے استعمال ہوں گے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ باختلاف الضمیر فی کل، یعنی 5 میں سے جو پہلا تھا نا کل، اس میں یہ سب کے لیے آئے گا تو کل ہی، لیکن اس میں ضمیر بدلتی رہے گی، یعنی مذکر کے لیے ہے اور مفرد کے لیے ہے تو کلہ، تثنیہ ہے تو کلہما، جمع ہے تو کلہم، مؤنث ہے تو کلہا، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ کلہا، کلہن، ٹھیک ہے، تو ضمیر بدلتی رہے گی کل کے ساتھ۔ بقیہ جو 4 ہیں اجمع، اقطع، ابطع، ابسع، اس کے لیے کہتے ہیں والصیغۃ فی البواقی، تو باقیہ کے اندر جو بقیہ 4 ہیں ان کے اندر کیا ہوگا، صیغہ کے اندر کیا ہوگا، اختلاف آئے گا، صیغہ کے اندر چینجنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو 5 الفاظ ہیں کل سے لے کر آخر تک، ان کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استعمال ہوں گے کن کے لیے، وہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے ہوں گے، یعنی مفرد کے لیے، جمع کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ ان کا استعمال چینجنگ کہاں کہاں کریں گے، کہتے ہیں کل کے اندر صرف ضمیریں بدلیں گی، کل نے تو کل ہی رہنا ہے، اس لیے تو آگے تثنیہ جمع اس کا تو ہونا نہیں ہے، لیکن ضمیروں کو آپ نے ہیر پھیر کرنی ہے، جس طرح کا موقع ہوگا اسی طرح کی تاکید کے ساتھ آپ نے ضمیر لے آنی ہے، جس کی میں نے ابھی وضاحت کی۔ جو بقیہ الفاظ ہیں 4 تو ان کے اندر کیا ہوگا، تو وہ آپ نے سماعت کر لیا کہ والصیغۃ فی البواقی، یعنی بقیہ جو 4 ہیں ان کے اندر صیغے میں چینجنگ ہوگی۔ اب مثالوں کو سمجھنے سے پہلے ایک دفعہ پیچھے آنا ہے اپنے حاشیے میں، یہاں پر انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے۔ اب جو اجمع، اقطع، ابطع، ابسع آپ دیکھ رہے ہوں گے متن کے اندر، تو یہ تو ہے مفرد کے لیے،
ٹھیک ہے، مفرد کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے، اور ان کی جو جمع ہے وہ اجمعون، اقطعون، ابتعون، ابسعون، یہ تو مذکر کی مفرد اور جمع آپ کے سامنے ہوگی۔ رہ گئی بات مؤنث کی، تو مؤنث کے لیے انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے پچھلے صفحہ نمبر 119 کے حاشیے میں، تو حاشیے میں اس کی مفرد والی مثالیں انہوں نے دی ہیں، جمعاء، قطعاء، بطعاء، بسعاء، یہ جو بھی میں نے تلفظ کیے ہیں تو یہ مفرد کے ہیں۔ ان کی جمع کیا آتی ہے، یہ اگلے حاشیے میں اگلی طرف انہوں نے بیان کیا ہے، جمع، قطع، بطع، بسع، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 4 الفاظ تھے کل کے علاوہ، ان کی مفرد اور جمع، یہ مؤنث کی میں نے عرض کی، اور مذکر کی مفرد اور جمع یہ تو ایزی ہے جو کہ متن میں بھی آپ نے اوپر سماعت کی ہے۔ اب یہ ابتدائی باتیں سمجھنے کے بعد اب آپ ان مثالوں کو دیکھیے، تو اب ان کا جو عمل تھا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تثنیہ کے علاوہ کے لیے اور ضمیر چینج ہونی ہے کل کے ساتھ، اور بقیہ کے ساتھ سیغے چینج ہونے ہیں، اور سیغے کیسے چینج ہونے ہیں یہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب آپ نے بس سمپل مثالیں سمجھنی ہیں۔ تو پہلے کہتے ہیں کہ جاءنی القوم کلہم اجمعون، اقطعون، ابتعون، ابسعون۔ اب یہاں پر یہ انہوں نے مذکر کی مثال دی ہے، تو اب مذکر بھی جمع کی مثال کہتے ہیں جاءنی القوم، اب قوم یہ آپ کو پتہ ہے مذکر کے طور پہ اس کو ہم یہاں پر لیں گے، تو کلہم کی جو ضمیر ہے یہ بھی جمع کے ساتھ آئی ہے، یعنی کل نے تو جمع نہیں ہونا، لیکن اس کی جو ضمیر ہوگی وہ اس کے مطابق ہوگی موقت کے، تو اب یہاں پر ہم ضمیر آ گئی موقع کے مطابق۔ پھر آگے ہے اجمعو کی جمع، اجمعون، پھر بقیہ جو الفاظ ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہیں اور جمع کے طور پر ہے، یعنی سارے سیغے کیسے آگے، جمع کے طور پر۔ اب یہ مذکر کی مثال تھی اور جمع کی مثال، آگے مثال ہے مؤنث کی اور وہ بھی جمع کی مثال، قامت النساء کلہن۔ اب یہاں پر کل نے تو کل نہیں رہنا تھا، لیکن ضمیر کیا آگئی، چینج ہوگی، کون سی آگئی، جس طرح کا موقع ہے، تو النساء آپ کو پتہ ہے مذکر جمع ہے، اس لیے ضمیر بھی ہننا جمع آئی۔ پھر آگے تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ جمعو، قطعو، بطعو، بوسعو یہ جمع کے طور پر ہیں، تو یہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے جمع کے طور پر ان کو ذکر کر دیا۔ ابتعو، اقطعو، ابسعو وغیرہ جو اوپر مفرد مذکر کے لیے تھے، تو یہاں پر اس کی جمع آ گئی مؤنث کے طور پر، جمعو، قطعو، بطعو، بوسعو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو مثالیں مذکر اور مؤنث کی کس طور پر تھیں کہ مؤکد اور تاکید یہ جمع کے طور پر تھے۔ اب وَإِذَا أَرَدْتَ کی طرف جانے سے پہلے ہم نے مثالیں جو اپنی طرف سے بنانی ہیں وہ یہ ہے، یہاں پر جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ صرف مذکر کی دی ہیں، مذکر اور مؤنث کی دی ہیں لیکن جمع کی دی ہیں، لیکن اوپر انہوں نے کیا کہا تھا، لغیر المثنى، ٹھیک ہے، یعنی تثنیہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے بلکہ مفرد کے لیے اور جمع کے طور، لیکن جمع کی انہوں نے مثالیں دی تھی، مذکر کی اور مؤنث کی مثال جو مفرد کے طور پر وہ آپ لکھ لیں، میں عرض کرتا ہوں۔ تو مفرد کی مثال اور مذکر کی مثال لیں کہ قرأت الکتاب کلہ، یعنی میں نے پوری کتاب پڑھی، تو اب قرأت الکتاب کلہ، کتاب آپ کو پتہ ہے مذکر ہے اور ہے بھی مفرد، تو کلہ لگایا۔ پھر اسی طرح آپ آگے والی جو دیگر مثالیں ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اشتریت العبد اجمع اقطع ابتا ابسا، تو یہ کیا ہو جائے گی، مفرد کے طور پر ان کی مثالیں ہو جائیں گی۔ اور مؤنث کے طور پر مثال انہی کی بنانی ہو تو وہاں پر آپ مذکر کو مؤنث بنا دیں گے، جیسے قرأت الصحیحہ صحیفۃ کلہا، اب یہاں پر میں نے سارا صحیفہ پڑھا، تو یہاں پر صحیفہ مؤنث ہے تو کلہا یہ مؤنث کی ضمیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو مؤنث کی ہوگی قرأت الصحیفۃ کلہا۔ پھر اس کی آگے دوسری ساتھ میں 4 جو مثالیں ہیں اجمع والی، اس کو آپ واحد مؤنث کے طور پر لینا چاہیں تو جس طرح میں نے اس کے الفاظ آپ کو تلفظ بیان کیے تھے کہ مفرد کے تلفظ کیسے آتے ہیں مؤنث کے لیے، وہاں پر میں نے عرض کیا تھا جمعاء، قطعاء، بطعاء، بسعاء، تو یہ 4 اسی طور پر آپ نے مفرد کی مثال میں لے لینا ہے، جس طرح اشتریت الجاریۃ جمعاء، جمع آئے گا، ٹھیک ہے، مفعول بھی بنے گا، جمعاء، قطعاء، بطعاء، بسعاء، ٹھیک ہے۔ تو یہ مؤنث کی مثالیں ہیں، مفرد طور پر اوپر مذکر کی بھی میں نے مفرد کے طور پر مثالیں دی، اور جو مذکر اور مؤنث کی جمع کے طور پر مثالیں انہوں نے خود نیچے بیان کی ہوئی ہیں متن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا سبق کلیئر ہوا۔ تو اب کلن سے آگے جو 5 صیغے تھے تاکید معنوی کے، تو یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کس طرح استعمال ہوتے ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں، اور ایک مفرد کی مثال مذکر اور مؤنث کی میں نے آپ کو علیحدہ طور پر لکھوا دی۔ آگے آئیے بہت زبردست ایک ٹاپک کہ کہتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ تَأْكِيدَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ يَجِبُ تَأْكِيدُهُ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلِ نَحْوُ ضَرَبْتَ أَنْتَ نَفْسُكَ۔ اور فرماتے ہیں اور جب تو ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا ارادہ کرے بالنفس والعین، یعنی عین اور نفس کے ساتھ، یعنی ضمیر مرفوع متصل کی تاکید آپ لے کے آ رہے ہیں لیکن کس کے ساتھ، نفس یا عین کے ساتھ،
ٹھیک ہے. تو اب پھر وہاں پر کرنا کیا ہوگا, کہتے ہیں یاجب تاکید ہو, تو کہتے ہیں ضمیر منفصل کے ساتھ تاکید لانا واجب ہو جائے گا. تاکید لانا ضمیر منفصل کے ساتھ کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. تو اب ضمیر مرفوع متصل خواہ بارز ہو خواہ مستتر ہو, یہ جس طرح پچھلے والے اسباق میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے, تو یہاں پر دونوں صورتیں شامل ہوں گی. جیسے کہتے ہیں ضربت انت نفسو کا, اب یہاں پر انت ضمیر منفصل لے کے آئے, یعنی ضربت نفسو کا, اس کے اوپر جب اس نے تاکید کی نفس کے ساتھ, تو یہی انہوں نے اوپر بیان کیا تھا کہ جب تو ارادہ کرے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا, تو یہاں پر ضربت میں تا کے اوپر لے کے آئے نا نفس کے ساتھ, ضربت نفسو کا. اب یہی انہوں نے اوپر بیان کیا کہ جب تو ارادہ کرے ضمیر مرفوع متصل کی تاکید کا نفس یا عین کے ساتھ, تو یہاں پر بھی کیا ہوا, ضربت نفسو کا تھا, تو پھر کیا ہوا, یاجب تاکید ہو بھی ضمیر المنفصل, تو ضمیر منفصل کے ساتھ کیا ہوا, تاکید لانا واجب ہوا. تو وہی انہوں نے انتا کو درمیان میں لے کے آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہی انہوں نے اوپر بیان کیا اور یہی انہوں نے مثال میں اس کی وضاحت کر دی ہے. اب یہ کرتے کیوں ہیں, تو اس کی وجہ یہاں پر کچھ اور ہے, پیچھے ہم نے کچھ اور پڑھی تھی, وہاں پر بھی اسی طرح کا اعتراض بنتا تھا, اور وہاں پر ہم نے جب تاکید لے کر آئے تھے وہاں پر تھا کہ مستقل کلمے کا جز پر عطف ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, عطف بالحروف کے اندر. یہاں پر کچھ اور ہے, وہ کیا جواب بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر ضربت انت نفسو کا میں اگر یہ نہ لے کے آتے نا انتا, یہاں پر اسی طرح نیچے بھی انہوں نے مثالیں دی ہیں. پھر شبہ لازم آنا تھا, التباس لازم آنا تھا کہ یہ اس کا فاعل ہے یا اس کی ضمیر کے ساتھ اس کی تاکید واقع ہو رہی ہے. یہ التباس لازم ہو جانا تھا کہ اگر ہم اس کی مرفوع منفصل کی ضمیر نہ لے کے آتے, تو یہ التباس سے بچنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر انہوں نے جو نیچے مثال بیان کی ہوئی ہے کہ زید ضرب, اب نفسو ہے, تو اب یہ لازم آنا تھا, یہاں پر خرابی لازم آنی تھی, التباس لازم آنا تھا کہ زید ضرب نفسہ, اب نفسہ اس کا فاعل ہے یا ضرب کے اندر جو ضمیر ہے اس سے یہ اس کا تاکید ہے, تو یہ خرابی لازم آنی تھی. اسی طرح اوپر والی مثال اور دیگر جتنی بھی مثالیں بنانا چاہیں, المختصر یہ ہے کہ وہاں پر التباس لازم آنا تھا کہ یہ اس کا فاعل ہے یا اس کی تاکید ہے. تو یہ خرابی سے بچنے کے لیے آگے اس کی منفصل کے طور پر شرط لگا دی تاکہ یہ مسئلہ کھڑا نہ ہو. پھر انہوں نے خود ہی جو کہا وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الضَّمِيرَ بِالْمَرْفُوعِ, یعنی ضمیر مرفوع کی جو انہوں نے قید لگائی, ضمیر مرفوع کی قید لگائی تو کہتے ہیں لِجَوَازِ تَأْکِيدِ الْمُضْمَرِ الْمَنْصُوبِ وَالْمَجْرُورِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ, یعنی نفس اور عین کے ساتھ ضمیر منصوب اور مجرور کی جو تاکید یہ جائز ہے. ٹھیک ہے, بلا تاکید ہما, یعنی ان کی تاکید لانے کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جس کی ضرورت تھی المختصر یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی متن میں بیان کر دیا, جن کی ضرورت نہیں تھی وہ انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کی ضرورت ہوتی تو ہم یہاں پر ذکر کر دیتے, جن کے لیے ضروری ہوتا, جن کا نہیں ضروری ہے تو ہم نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. تو بہرحال صرف ایک صورت میں ضروری تھا جو یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ جب تو ارادہ کرے ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر کا نفس اور عین کے ساتھ تاکید لانے کا, تو پھر وہاں پر آپ کو ضمیر مرفوع منفصل لانا پڑے گی. آگے بہت زبردست چیز بیان فرما رہے ہیں, کہتے ہیں وَلَا يُوْقَدُ بِكُلٍّ وَأَجْمَعَ إِلَّا مَا لَهُ أَجْزَاءٌ وَأَبْعَادٌ يَصِحُّ افتراقها حِسًّا كَالْقَوْمِ أَوْ حُكْمًا كَمَا تَقُولُ اشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ. اور فرماتے ہیں کل اور اجمع کے ساتھ, یعنی 5 اوپر الفاظ ہیں نا, کل اجمع اقطع وغیرہ, تو ان میں سے جو 2 ہیں کل اور اجمع, ان کے ساتھ کن کی تاکید لائی جائے گی, یہاں پر ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کل اور اجمع کے ساتھ تاکید نہیں لائی جائے گی مگر اس چیز کی لائی جائے گی, یعنی کس کی لائی جائے گی, جس کے اجزاء اور حصے ہوں, یعنی جن کے اجزاء اور حصے ہوتے ہیں ان کی ہی کل اور اجمع کے ساتھ تاکید لائی جائے گی. یصح افتراقها حصا, اور ان کا حصی طور پر جدا ہونا ممکن ہو. ٹھیک ہے, صحیح ہو. جیسے قوم, جو قوم ہے, تو اب قوم کے اندر افراد ہوتے ہیں زید, عمر, بکر وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کے اندر مطلب یہ حصی طور پر افتراق ہو گیا, ان کا جدا ہونا ممکن ہے, صحیح ہے. تو لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا, جو جب ان کے ما لہ اجزاء و ابعاد کے تحت جب یہ آ گئے تو لہٰذا ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا, کل اور اجمع کے ساتھ تاکید لانا جائز ہو جائے گا. جس طرح مثال دی, کہتے ہیں اکرمت القوم کلہم, اکرمت القوم کلہم, یعنی میں نے ساری قوم کی عزت کی, کرام کیا. اب یہاں پر کل کے ساتھ اس کی تاکید بھی آ گئی, اور ہے بھی کیا, یہ قاعدے کے تحت ہے کہ ما لہ اجزاء و ابعاد, کہ ان کے حصے ہوتے ہیں, کیونکہ حصے جس طرح میں نے بھی عرض کیا زید, عمر, بکر وغیرہ یہ قوم کے اندر یہ افراد پائے جاتے ہیں, تو لہٰذا یہاں پر یصح افتراقها حصن کے تحت یہ آ گیا. بعض اوقات یہ حصن نہیں ہوتا, حکمن ہوتا ہے. جس طرح کہتے ہیں اشتریت العبد کلہ, کہ میں نے سارے کا سارا غلام خرید لیا. اب غلام مطلب جس طرح پہلے غلام ہو جاتے تو غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا, تو اب اگر کسی کے پاس تھوڑی دولت ہوتی تھی, تھوڑے پیسے ہوتے تھے, تو وہ آدھا غلام خرید لیتا تھا. اب آدھے سے ایسا مراد نہیں ہے کہ جناب وہ آدھا وہ کاٹ کر لے لیتا تھا,
اس سے مراد یہ تھا حکمی طور پر، مطلب اس کو یہ ہوتا تھا کہ مثال 24 گھنٹے ہیں یا دنوں کے حساب سے اگر لینا چاہتا ہے، یا 3 دن آپ نے رکھنا 3 دن میں نے، یا گھنٹوں کے حساب سے کہ جناب رات کو آپ کے پاس رہے گا، دن کو میرے پاس رہے گا، کام کرے گا، تو اس طرح یہ اس کے اندر اجزاء پائے جاتے تھے۔ تو یہاں پر حکمن ہوگا اس کے اندر افتراق، ٹھیک ہے، ان کے جو حصے ہیں، جز ہیں غلام کے اندر، تو وہ کیا ہوتا ہے حصن، وہ اس انداز میں ہوتا ہے حکمی طور پر، جس طرح میں نے ابھی عرض کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر اشتریت العبد کلہ، اسی طرح یا بعض کی آپ کیا کریں تو وہاں پر کیا ہوگا، تو یہاں پر اسی معنی میں ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کے لحاظ سے، نہ کہ جناب اس کے آپ پارٹس آدھے کر دیں، ایسا نہیں۔ تو یہاں پر یہ کہنا تو ٹھیک ہے اشتریت العبد کلہ، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ولا تقولوا اکرمت العبد کلہ، کہ میں نے آدھے غلام کا اکرام کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اکرام کے اندر یہ آدھا اور یہ نہیں ہو سکتا، بقیہ جو حکمی طور پر بیع و شراء ہے وہاں پر اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ آگے ایک اور آخر میں بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَقْطَعَ وَأَبْطَعَ وَأَبْصَعَ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعَ وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى هَاهُنَا بِدُونِهِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى أَجْمَعَ وَلَا ذِكْرُهَا بِدُونِهِ۔ اور کہتے ہیں تو جان لے کہ اقتا ابتا ابسا، یعنی ٹوٹل 5 الفاظ ہیں نا، کل اجمع اقتا وغیرہ آخر تک، پہلے 2 کی تو بات ابھی آپ نے سماعت کی، بقیہ جو 3 رہ گئے کہتے ہیں اور تو جان لے کہ اقتا ابتا ابسا، یعنی اقتا ابتا ابسا، کہتے ہیں یہ اجمع کے تابع ہیں، اتباع تابع ہیں، یہ اجمع کے یہ تینوں کیا ہیں، تابع ہیں۔ تو جب تابع ہیں تو جو کچھ پھر باپ ہوگا وہی بیٹے ہوں گے، تو اجمع جب بڑا ہے وہ یہ چھوٹے ہیں، تو جو اجمع کا معنی ہوگا وہی اس کا معنی ہوگا، اور جو جب وہ یوز ہوگا تب یہ یوز ہوگا، جب وہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ یوز نہ ہو رہا، یہ اس سے پہلے مقدم ہو گئے ہو رہے ہیں، نہیں، جب تابع ہے تو تابع ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لہٰذا یہی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تو جان لے کہ اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ یہ اجمعو کے کیا ہیں، تابع ہیں۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى هَاهُنَا بِدُونِهِ، کہتے ہیں یہاں پر ان کے بغیر اس کا ان کا کوئی معنی نہیں ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یعنی بدونہ مطلب اجمعو کے علاوہ، یعنی اجمعو کے سوا ان کا کوئی معنی نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اجمعو کا معنی کیا ہے، جمیع، یعنی تمام کے معنی میں ہے، تو یہاں پر ان کا اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ ان کا بھی معنی کیا ہوگا، تمام، تو یہی انہوں نے معنی یہاں پر بیان کیا کہ کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهَا مَعْنًى هَاهُنَا، یہاں پر ان کا کوئی معنی نہیں ہے، بدونہ اس کے علاوہ، اس کے علاوہ مطلب اس کے بغیر کیا کہ جو اس کا معنی ہے وہی ان کا معنی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں فلا یجوز، فا یہاں پر نتیجہ ہوگی، کہتے ہیں فلا یجوز تقدیمہما، تو تقدیمہا، تو ان کی تقدیم جائز نہیں ہے، یعنی اقتاؤ ابتاؤ ابساؤ کی اعلیٰ اجمع پر، یعنی کسی عبارت میں آپ جس طرح آپ نے پچھلی مثالیں دیکھی ہیں تو وہاں پر ایک ترتیب کے ساتھ ہی ان کو بیان کیا گیا تھا، یعنی جس طرح تھا کہ جاء القوم کلہم اجمعون اقطعون ابتعون ابسعون، یعنی یہ کہ ترتیب کے ساتھ یہاں پر ساری مثالیں تھیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جاء القوم کلہم اقطعون ابتعون ابسعون اجمعون، تو یہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح ترتیب اور طرح آپ چینج کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا، ترتیب کیا ہوگی، وہی ہوگی جو یہاں پر جاء القوم کلہم وغیرہ کے اندر آپ نے سماعت کی ہے۔ تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ فلا یجوز تقدیمها علی اجمع، تو اجمع پر ان کی تقدیم بھی جائز نہیں ہے، ولا ذکرها بدونی، اور نہ ہی بغیر اجمع کے ان کا ذکر کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح لے آئیں کہ جناب جاء القوم کلہم اقطعون ابتعون ابسعون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کہہ دیا کہ یہ تابع ہیں تو جب خود باپ ہوگا، خود جب ان کا اصل لیڈر ہوگا تب ہی ماتحت آئیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ان کا یہ مقدم ہو سکتا ہے اور نہ دیگر خرابیاں کر سکتے ہیں جو یہاں پر انہوں نے بیان کی ہیں۔